السلام علیکم، دس از می شیخ یاسین اینڈ یو آر واچنگ شیخ یاسین آفیشیل. ویلکم ٹو شیخ یاسین آفیشیل. آج ہم بی ایس این فرسٹ سیمسٹر کے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ کے فرسٹ چیپٹر ہسٹری آف ہیلتھ کیئر ان نرسنگ کو اسٹڈی کریں گے. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ چیپٹر کو اسٹڈی کرنے. تو سب سے پہلے یونٹ کے آبجیکٹیوس آتے ہیں. یونٹ کے آبجیکٹیوس کیا ہیں، یہ یونٹ پڑھ کے ہم کیا کیا مقاصد پائیں گے، تو وہی پڑھتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو ہم سمری آف اینشینٹ کلچر سیکھیں گے کہ قدیم ثقافتوں میں، قدیم کلچرز میں کیسے نرسنگ ہوا کرتا تھا، تو اس کی سمری کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر سائٹ آف ہیلتھ کیئر ان اینشینٹ کلچر. اینشینٹ کلچر میں ہیلتھ کیئر کی کیا سائٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس کا سائٹ بھی پڑھیں گے. پھر آتا ہے اسلام اینڈ نرسنگ. اسلام اور نرسنگ کیا ہے، نرسنگ اسلام میں کیسے آیا اور پھر اس کا کیسے ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر دا فاؤنڈر آف نرسنگ، نرسنگ کا فاؤنڈر کون ہے. پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، یہ ہسٹوریکل نقطۂ نظر سے پھر پڑھیں گے. نرسنگ ان مغل پیریڈ، مغل پیریڈ میں پھر نرسنگ کیسے ہوا کرتا تھا، یہی پڑھیں گے. نرسنگ ڈیفائنڈ بائی ڈفرینٹ اسکالرز، مختلف اسکالرز نے نرسنگ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے، نرسنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے مختلف اسکالرز کی نظر میں، وہی پڑھیں گے. پھر ڈیفینیشن آف نرسنگ بائی WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نرسنگ کی کیسی ڈیفینیشن کی ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹائپس آف نرسنگ ایجوکیشنل پروگرامس. پھر ہم نرسنگ ایجوکیشن کو پڑھیں گے، پھر اسی کی ٹائپس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ نرسنگ ایجوکیشن ہے کیا اور اس کی کون کون سے ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان. پھر پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن کیسے آیا، کیسے کیسے امپروو ہوتا گیا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آبجیکٹیوس میں ہم نے پڑھا تھا وہی تھا سمری آف اینشینٹ کلچرس، تو اسی کو اسٹڈی کرتے ہیں. ارلی سویلائزیشنس، ارلی سویلائزیشن قدیم تہذیبوں میں کیا ہوتا تھا، تو وہی پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایجپشن آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایجپشن فزیشینز آر بلیوڈ ٹو ہیو اسپیشلائزڈ ان سرٹن ڈیزیزز سچ ایز انٹرنل ڈیزیزز، فریکچرڈ بونز اینڈ وانڈس. جو ایجپشن تھے وہ اسی پہ بلیف رکھتے تھے، وہ بڑے ماہر تھے جسم کے نا انٹرنل ڈیزیز ہو گئے تو اگر مثال طور کسی کو انٹرنل ڈیزیز ہو گیا تو کوئی جڑی بوٹیوں وغیرہ سے ان کا علاج کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر کسی کا بون فریکچر ہو گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، تو وہ اسی کا علاج کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وانڈس، کسی کو زخم لگ گئی تو اسی کا علاج بھی کر سکتے تھے، وہ کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا کام ایجپشین نے یہ کیا کہ دے آلسو ہائرڈ وومن لیٹر نون ایز مڈ وائفس ٹو اسسٹ ود چائلڈ برتھ. دیز وومنز ور دا فرسٹ ریکڈ نرسز. دوسرا کام ایجپشنز نے یہ کیا کہ اس نے مڈ ویفری کا کنسیپٹ متعارف کرایا کہ جب بیبی برتھ ہوتا تھا، جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی، تو یہ انہوں نے ایک خواتین کو انہوں نے ہائر کر دیا، وہ ان کی ہیلپ کرتی ہوتی تھی اور اسی کو پھر مڈ ویفری کہا. ٹھیک ہے. تو مڈ وائفس ہو گئے. اب یہی خواتین جو مڈ وائفس تھے یہ ریکارڈ میں پہلے نرسز ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. دوسرے لوگ تھے گریک. گریک ایسے تھے کہ دا گریک بلیوڈ ان اپولو، دا گریک گاڈ آف ہیلنگ اینڈ پریڈ ٹو ہم فار میجک کیورز فار دی ریلیس. گریک جو تھے یہ لوگ، ان کا ایک خدا تھا، اپولو نام تھا، تو انہی کو پوچھتے تھے جب اس پہ کوئی بیماری آتی تھی اس قوم پہ، تو وہ انہی سے دعائیں مانگتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے ہوتے تھے کہ ہماری بیماری دور ہو جائے. ٹھیک ہے. 400 BC, the famous Greek physician believed that diseases had natural, not magical causes. 400 BC میں سے ایک مشہور گریک فزیشین کا یہ بلیف تھا کہ یہ بیماریاں نیچرل ہوتی ہیں، یہ میجیکل کازز کی وجہ سے نہیں لگتی. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. رومن امپائر آ جاتا ہے. اب رومنز نے کیا کیا؟ After 300 BC, early physicians built on the groundwork of their Egyptian and Greek procedures. The Romans are best known for advances in the health of public. رومنز جو تھے، رومنز نے ایک کام کیا، جیسے ہم نے دو پڑھے ہیں نا، ایک گریک پڑھے اور ایک ایجپشن پڑھے، تو رومن والوں نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے، ان دونوں کے نظریات کو، ان دونوں کے جتنے پروسیجرز تھے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اور اسی کی مدد سے لوگوں کے لیے ہیلتھ میں ایڈوانسز لے کے آئے، امپروومنٹس لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی ایڈوانسز کے لیے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انڈیا آتا ہے. تو in ancient India, early hospitals were staffed by male nurses who were required to meet the 4 qualifications, knowledge of the manner in which drug should be prescribed. پھر پہلے نا انڈیا میں، قدیم انڈیا میں ہاسپٹلس بن گئے. انڈیا والوں کا تو ایک یہ ہو گیا کہ وہ ہاسپٹلس بن گئے. پھر یہ ہاسپٹلس میں نرسز رکھتے ہوتے تھے، تو نرسز کو رکھنے کے لیے انہوں نے کوالیفیکیشنز بنائے. 4 کوالیفیکیشن پہ پورا اترنے والا بندہ ہی نرس بنتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی میں سے سب سے پہلا تھا کہ وہ نالج آف دی مینر ان وچ ڈرگ شوڈ بی پرسکرائب. وہ کسی کو دوائیاں لکھ سکتا ہو، کہ اسے پتا ہو کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں دوائی چاہیے تو وہ اسے لکھ سکتا ہو. سب سے پہلا یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کلیورنیس، وہ بندہ ہوشیار ہو. تیسرا یہ تھا کہ وہ ڈیووٹیڈنیس ٹو دا پیشنٹ، وہ مخلص ہو مریض کے ساتھ. پھر پیورٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی. 4 نمبر پہ یہ تھا کہ وہ مائنڈ کے لحاظ سے اور باڈی کے لحاظ سے پیور ہو، وہ خالص ہو، وہ نگیٹو نہیں ہو، اور اس میں بغیر نسل کے، بغیر رنگ کے، ساری تفرقات کے سے ہٹ کر وہ مریض کا خیال رکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو ان 4 کوالیفیکیشن سے ملنا ہوتا تھا انڈین ہاسپٹلس میں جاب لگنے کے لیے نرسز کو. ٹھیک ہے. پھر کرسچینٹی میں کیا تھا؟ With the beginning of Christianity, nursing began to have a formal and more clearly defined role.
کرسچینٹی کی بگیننگ میں نرسز کو بہت ہی فارمل اور کلیئرلی ایک ڈیفائنڈ رول دیا گیا, ٹھیک ہے. لیڈ بائی دا بلیف دیٹ لو اینڈ کیئرنگ فار ادرز ور امپورٹنٹ, وومن میڈ دا فرسٹ وزٹ ٹو سک پیپل, میل گیو نرسنگ کیئر اینڈ بریڈ دا ڈیڈ. یہ اسی بلیف کو آگے لے جاتے ہوئے کہ لو اور دوسروں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, تو یہ ہوتے تھے کہ جب مریض آتا تھا تو سب سے پہلے وزٹ خواتین کرتی ہوتی تھی, اس کے بعد میل جاتے تھے, جتنے بھی نرس تھے تو وہ نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتے ہوتے تھے, اور اگر وہ مر جاتے تو اسے دفناتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. پھر نرسنگ بیکم اے ریسپیکٹڈ ایجوکیشن. کرسچینٹی میں نرسنگ ایک بہت ریسپیکٹڈ ایجوکیشن بن گیا. پھر مڈل ایجز آتے ہیں. مڈل ایجز میں کیا ہوا؟ مڈل ایجز میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ہاسپٹل زیادہ بن گئے اور بن گئے. نرسز ڈیلیور کسٹوڈیل کیئر انڈیپینڈنٹ آن فزیشین فار ڈائریکشن. نرسز کا یہ تھا کہ وہ کسٹوڈیل کیئر پرووائڈ کرتے تھے, لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے ڈاکٹرس کے ڈائریکشن کی. جب ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے, اسی ٹائم کرنا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, اپنی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, اور نہ وہ کر سکتے ہوتے تھے کہ وہ یہ کام کرے, فلاں کام کرے, ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن نہیں, وہ صرف اور صرف ڈاکٹرس کی ہدایت کے پابند ہوتے تھے, ٹھیک ہے. پھر نرس مڈ ویفری از ون آف دا اولڈسٹ نرسنگ رول فلورشڈ. نرس مڈ ویفری بہت زیادہ نا پلا پولا اسی میں. مڈل ایجز میں نرس مڈ ویفری, جس کا آغاز ایجپشنز نے کیا تھا, وہ مڈل ایج میں بہت زیادہ پلا پولا, ٹھیک ہے. پھر مچ نرسنگ کیئر واز پرووائڈیڈ بائی مونکس اینڈ ننس. تو پھر راہب اور راہبہ کو زیادہ نرسنگ کیئر دینے کی ضرورت ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے, مونکس راہب کو کہتے ہیں اور ننس راہبہ کو کہتے ہیں. پھر آگے 15 to 19th century کیا ہوا؟ The extensive population growth in cities, the lack of hygiene and sanitations, and the increasing poverty in urban centers resulted in serious health problem. 15 to 19th century یہ ہوا سب سے پہلا کام کہ اضافہ ہوا آبادی میں, تو پھر یہ حفظان صحت کی کمی آ گئی, صفائی ستھرائی کی کمی آ گئی, اور جب پاپولیشن میں اضافہ ہوا تو غربت میں اضافہ ہوا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہیلتھ جو پرابلمس تھے وہ بڑھ گئے اسی کی وجہ سے. پھر سوسائٹی چینج فرام ون ود ریلیجیس اورینٹیشن ٹو ون دیٹ ایمفسائزڈ وار, ایکسپلوریشن, ایکسپینشن آف نالج. پھر معاشرہ بھی بدل گیا ریلیجیس اورینٹیشن سے. جو ریلیجیس اورینٹیشن تھا وہ اسی پہ زور دیتا تھا کہ جنگ ہو جائے اور ایکسپلوریشن ہو اور ایکسپینشن آف نالج ہو, علم کو تلاش کرنا ہو اور پھر اسی علم کو پلانا ہو. تو ان تین چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ گئی, ٹھیک ہے, رغبت بڑھ گئی ان کی. تو پھر ایک کام ہوا کہ مینی منسٹریز اینڈ کنوینٹ کلوز لیڈنگ ٹو اے ٹریمینڈس شارٹیج آف پیپل ٹو کیئر فار. جب لوگ ان تین چیزوں کی طرف مائل ہو گئے تو جتنے بھی خانقاہیں تھے وہ بند ہو گئی, اور ٹریمینڈس شارٹیج آف آ گیا, بہت شدید قلت آ گئی کہ لوگوں کو اب کیئر کون کرے, ٹھیک ہے, لوگوں کے جو مریض تھے, کیونکہ لوگ تو ان تین چیزوں کی طرف گئے تھے. Women who had committed crimes were recruited into nursing and leave of serving. پھر ایک کام ہو گیا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جو کریمنل وومنس تھے, جو قیدی ہوتے تھی یا جو جرم کرتے ہوتی تھی جو خواتین, پھر انہی کو سزا کے طور پہ نرسنگ کروایا جاتا تھا, ان سے وہ خدمات لیے جاتے تھے, ٹھیک ہے. پھر the only acceptable nursing role was within a religious order where services were provided as part of Christianity charity. پھر یہ ہوا کہ کرسچینٹی میں تو چیریٹی کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, تو پھر یہ نرسنگ کو بھی کرسچینٹی کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں نرسنگ ان اسلام. ہم نے کرسچینٹی بھی پڑھ لیا, انڈیا بھی پڑھ لیا, ایجپشن بھی پڑھ لیا, رومن بھی پڑھ لیا, گریک بھی پڑھ لیا, مڈل ایجز میں بھی پڑھ لیا. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام میں کیسے نرسنگ آیا؟ تو women have always played and are playing major roles not only in their families but also in their societies and communities. یہ بات کو سب کو ہی پتہ ہی ہوگا کہ خواتین ہر جگہ بہت اچھا کردار ادا کرتی آئی ہیں اور ابھی بھی ادا کر رہی ہیں, نہ صرف اپنی فیملیز میں بلکہ اپنے معاشروں میں بھی اور کمیونٹیز میں بھی, ٹھیک ہے. اسلام has given women rights and privileges which had never been enjoyed under other religious or constitutional systems before Islam. اسلام نے خواتین کو مراعات اور حقوق دیے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہ کسی ریلیجیس یا کسی مذہب نے یا کسی آئینی سسٹم نے اسلام کے بغیر نہیں دیے, ٹھیک ہے. پھر اسلام is given permissions women to perform Hajj, to inherit take up employment and to run her own business. اب یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو گھر پہ ہی گھیر کے رکھ دیا ہے اور باہر جانے نہیں دیتا, تو یہ اسلام ہی ہے جو خواتین کو حج ادا کرنے کی اجازت دی, انہیں وراثت میں حصہ دیا, انہیں ملازمت اختیار کرنے کی اجازت دی اور انہیں اپنا ہی بزنس چلانے کی اجازت دی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. Women in Islam had a great part in all spheres of life and they contributed to various fields such as business, education, حدیث نریشن, چیریٹی, نرسنگ اینڈ سوشل ورکس. خواتین نے ہر زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں, جیسے کہ بزنس ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, حدیث نریشن حتیٰ کہ راویہ بن گئی, پھر چیریٹی, نرسنگ اور پھر سوشل ورک, ٹھیک ہے. رفیدہ الاسلمیہ was recognized for her work in medical and social circles in the earliest days of Islam and she was the first female Muslim nurse. رفیدہ الاسلمیہ کو پہلی مسلمان نرس خاتون سمجھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے.
اب یہ کون تھی؟ شی واز امنگ دا فرسٹ پیپل ان مدینہ ٹو ایکسیپٹ اسلام. رفیدہ الاسلمیہ پہلی خاتون تھی ان پہلے لوگوں میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں ایمان لائے تھے. شی کنٹریبیوٹیڈ ود دا ادر انصار وومن ٹو ویلکم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہیم آن ہز ارائیول ان مدینہ. یہ انہی انصار خواتین میں شامل تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو وہاں اسی نے بھی دوسرے خواتین کے ساتھ مل کے استقبال کیا تھا. رفیدہ الاسلمیہ ایز اے رول ماڈل فار مینی وومن ایمپیتھیٹک نرس اینڈ گڈ نرس. رفیدہ الاسلمیہ ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے دوسرے خواتین کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہماری بہنیں ہیں، مسلمان بہنیں ہیں جو بھی ہے، تو وہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اسی کو کرے رفیدہ الاسلمیہ کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ود ہر کلینکل اسکلس شی ٹرینڈ ادر وومنس ٹو بی نرسز اینڈ ٹو ورک ان دی ایریا آف ہیلتھ کیئر. اپنی کلینکل اسکلس کے بدولت نے دوسرے خواتین کو بھی ٹرین کر دیا اور انہیں ہیلتھ کیئر سمجھا دیا. ٹھیک ہے. پھر شی آلسو ورکڈ ایز اے سوشل ورکر ہیلپنگ ٹو سالو سوشل پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود دا ڈیزیزز. پھر اس نے ایز اے سوشل ورکر بھی کام کیا اور یہ سوشل پرابلمس جو ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتے تھے اسی کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. رفیدہ الاسلمیہ فادر سعد الاسلمی واز اے فزیشین اینڈ مینٹور. رفیدہ انیشیلی obtained clinical experience from her father. رفیدہ الاسلمیہ کا والد کون تھا؟ یہ ایک MCQ ہو سکتا ہے. تو رفیدہ الاسلمیہ کا والد سعد الاسلمی تھا. اور یہ ایک اور MCQ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رفیدہ الاسلمیہ نے بالکل انیشیلی یہ کلینکل ایکسپیرینس کس سے سیکھا؟ تو یہ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے والد سے سیکھا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں دیا گیا. ڈیوٹنگ ہر سیلف ٹو نرسنگ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف سک پیپل رفیدہ بیکیم این ایکسپرٹ ہیلر. اپنے آپ کو مخلصانہ طور پہ نرسنگ کے لیے وقف کرنا اور سک پیپل کے خیال رکھنا، بیمار لوگوں کا خیال رکھنا، اسی سے رفیدہ بہت ہی ایک ایکسپرٹ بن گئی. شی پریکٹسڈ ہر اسکلز ان فیلڈ ہاسپٹلز ان ہر ٹینٹ ڈیورنگ مینی بیٹلس. اس نے مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں اپنی اسکلس کی بدولت بہت زیادہ خدمات انجام دیا. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. although not given responsibilities hold solely by men such as surgeries and amputation, she practiced her skill in field hospitals and her tent during many battles. اگرچہ یہ اس کو یہ رسپانسبلٹیز جتنی بھی تھی تو یہ اس سے ہٹ کر تھی، اس کے طاقت سے زیادہ تھی، لیکن وہ بھی مختلف غزوات میں جا کے وہ اپنا ایک ہاسپٹل کیئر والا سچویشن اپنے ٹینٹ لگاتی ہوتی تھی اور اسی میں سے جتنی بھی سرجریز ہوتی تھی وہ ساری کرتی ہوتی تھی. اور کسی کو زخم لگ گیا اس کا علاج کرتی تھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم used to order that casualties be carried out her tent so that she can treat them with her medical expertise. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ حکم دیا کرتے ہوتے تھے کہ جتنے بھی مریض ہے وہ رفیدہ الاسلمیہ کے ٹینٹ لے جایا جائے اور وہ اپنی ایکسپرٹیز کے بنیاد پہ اسی کا علاج کر لے. ٹھیک ہے. شی پرووائڈیڈ کیئر فار دا انجرڈ سولجر ڈیورنگ بیٹلز. رفیدہ آلسو پرووائڈیڈ شیلٹر فرام دا وائنڈ اینڈ ہیٹ آف دا ہارش ڈیزرٹ فار دا ٹائم. رفیدہ الاسلمیہ نے جتنے بھی انجرڈ سولجرز تھے، ٹھیک ہے، زخمی صحابی جتنے بھی تھی غزوات کے دوران، تو رفیدہ الاسلمیہ انہیں کا علاج کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. When Saad ibn Mu'adh was injured in the battle of Al-Khandaq, the Trench, Prophet Muhammad peace be upon him ordered that he be placed and treated in her tent. اور پھر جب سعد ابن معاذ انجرڈ ہو گیا خندق کی جنگ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی کو رفیدہ الاسلمیہ کے ٹینٹ لے جایا جائے تاکہ وہاں اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. رفیدہ implemented her clinical skills and medical experience into developing the first ever documented mobile care units that were able to meet the medical needs of the community. رفیدہ نے ایک اور کام کر دیا جو کہ بڑا پیارا ہے، جو کہ ابھی ہم مغربی جتنے بھی ممالک ادھر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں تو یہ ہے اور اس نے یہ ترقی کی. تو میری جان یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا تو یہ مسلمانوں کی اور رفیدہ الاسلمیہ کی انوینشنز ہیں. اب یہ ڈاکومنٹڈ موبائل کیئر یہاں لکھا گیا ہے تو یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ رفیدہ الاسلمیہ کی. کمیونٹی میں کوئی بیمار ہو تو اس نے ڈاکومنٹڈ موبائل کیئر یونٹ قائم کیا تھا، جہاں پہ ضرورت ہو وہ وہاں جاتی تھی اور اسی کا علاج کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. Mostly her work was primarily in hygiene and stabilizing patients prior to further and more invasive medical procedures. So وہ ہمیشہ نا جتنے بھی مریض ہوتے تھے، جتنے بھی حفظان صحت کی کمی ہوتی تھی یا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہوتا تھا یا میڈیکل جتنے بھی پروسیجرز تھے تو وہ سارے وہ ہینڈل کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر آگے جاتے. رفیدہ was interested in disease and its causes among ordinary people. She is recorded as having personally worked in poor communities, encouraging hygiene and attempting to alleviate social problems which led to poor health. رفیدہ کو یہ اس سے بڑی دلچسپی تھی کہ وہ ڈیزیزز کو جانے اور اس کے کازز کو جانے کہ کیسے ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. کس طریقے سے یہ اثر کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے وہ جتنے بھی پور کمیونٹیز تھی تو وہ وہاں جاتی تھی اور وہاں حفظان صحت کی کمی کو دور کرتی ہوتی تھی، صفائی ستھرائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہوتی تھی اور وہاں جتنے بھی سوشل پرابلمس تھے
پور ہیلتھ میں، تو وہاں سولو کرنے کی کوشش کرتی تھی. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے رفیدہ ہے ٹرینڈ اے گروپ آف وومن کمپینینز ایز نرسز. رفیدہ نے اور بھی خواتین کو ایز اے نرس ٹرین کیا تھا، اسے بھی نرس بنانا چاہتی تھی. تھرو آؤٹ دا وارز اینڈ بیٹلز انڈر پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم، Rufaidah led group of volunteer nurses who went to the battlefield and treated the casualties. She participated in the battles of Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar and others. اب جب کبھی جنگ ہوتی تھی، غزوہ ہوتی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتی تھی اپنے گروپ کے ساتھ، جتنے بھی والنٹیئرس تھے. پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ وہ کمپینینس وومنس کو بھی ٹرین کرتی ہوتی تھی، تو وہ سب کو ساتھ لے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جب وہاں ضرورت ہو زخمیوں کو علاج کی تو ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو پھر وہ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں اور بہت سارے غزوات میں شرکت کی. ٹھیک ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ. پھر نرسنگ ان اسلام کو جاری رکھتے ہوئے when the Muslim army was getting ready to go to the battle of Khaybar, Rufaidah and a group of volunteer nurses went to Prophet Muhammad peace be upon him and asked him for the permission to go with the army to the battle to treat the injured and help in any way that they could. Prophet Muhammad peace be upon gave them permission to go with them. جب خیبر کی غزوہ ہو رہی تھی تو رفیدہ الاسلمیہ اپنے گروپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ان سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر وہاں ہماری ضرورت ہو پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کی تو ہم خدمت کر سکیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ٹھیک ہے. پھر نرسنگ اسلام کو جاری رکھتے ہوئے the nurse volunteers did such a good job that Prophet Muhammad peace be upon him assigned a share of the spoils of war to Rufaidah. وہاں جا کے نا، خیبر میں جا کے یہ رفیدہ اور اس کے گروپ نے بہت زیادہ اچھا جاب کر دیا اور بہترین کام سر انجام دیا. ہر شہر واز equivalent to that of the soldier who had actually fought. یہ جتنے بھی رفیدہ الاسلمیہ یا اس کی ٹیم، اس کا حصہ برابر ہوتا تھا ثواب کے لحاظ سے، جو ایکچولی جنگ لڑ رہے ہوتے تھے یا جو باہر جنگ لڑنے والوں کی ہیلپ کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. دس واز ان ریکگنیشن آف ہر میڈیکل اینڈ نرسنگ. یہ میڈیکل اور نرسنگ ورک میں اس کی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. During times of peace, Rufaidah continued her involvement with the humanitarian efforts by providing assistance to Muslims who were in need. She helped children in need and took care of orphans, the handicapped and the poor. امن کے حالت میں رفیدہ اپنی انہی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے مختلف غریب اور ضرورت مند مسلم کمیونٹیز میں جا کے ان کی ہیلپ کرتی ہوتی تھی. جتنے بھی بچے ہوتے تھے، خواہ یتیم ہو یا ہینڈیکیپڈ ہو، معذور ہو یا غریب ہو، ان کو صحت کے حوالے سے جتنی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ساری وہ حل کرتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. شی واز پریزڈ فار اسپینڈنگ ہر لائف ٹیکنگ کیئر آف دا سک اینڈ ڈائنگ اینڈ پرووائڈنگ دا پیپل آف ہر سٹی ود ہیلتھ ایجوکیشن. شی از ڈسکرائبڈ ایز ہیونگ بین پیشنٹ، کائنڈ، ڈیووٹیڈ اینڈ کمیٹڈ. وہ بہت خوش ہوتی تھی اپنی زندگی کو لوگوں کی کیئر کے لیے، غریبوں کے لیے یا جتنے بھی مریض تھے ان کی کیئر کے لیے صرف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے ہی شہر میں لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے ڈسکرائب ہوتی ہے کہ ایز ہیونگ بین پیشنٹ، ٹھیک ہے، کائنڈ، ڈیووٹیڈ اینڈ کمیٹڈ. ٹھیک ہے. وہ مہربان ہو، مخلص ہو، کمیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. Stories about her work was passed on through the generation as told history. However, she has been rediscovered as the founder of nursing in the Muslim world and several scholarly articles were written about her. اسی کے بارے میں کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ مختلف یہ ہسٹری جو بتاتی ہیں کہ بہت سارا کام کیا ہے، لیکن یہ اسی نے دوبارہ، ٹھیک ہے، یہ ری ڈسکور کر دیا اور رفیدہ الاسلمیہ کو مسلم ورلڈ کے نرسنگ کا فاؤنڈر کہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے بارے میں مختلف آرٹیکلس بھی لکھے گئے ہیں. ون آف دا آرٹیکل کنکلوڈیڈ رفیدہ ڈیووٹیڈ ہر لائف ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف نرسنگ. اسی آرٹیکلس میں سے ایک آرٹیکل یہ بھی ہے کہ رفیدہ ڈیووٹیڈ ہر لائف ٹو دا ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف نرسنگ. ٹھیک ہے. شی سکسیڈیڈ ان لینگ نیو رولز اینڈ ٹریڈیشن ایز دا بیٹر بیسس آف نرسنگ. وہ اس میں کامیاب ہو گئی کہ وہ نئے قوانین لے کے آئی نرسنگ میں اور نرسنگ کو بہتر سے بہترین کرنے میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر نرسنگ اینڈ اسلام کو جاری رکھتے ہوئے ان پاکستان بلڈنگ ایٹ دا فیمس کالج آف نرسنگ اینڈ مڈویفری the Aga Khan University was named after her. An annual Rufaidah Al-Aslamiyya Prize in Nursing is awarded at the University of Bahrain. پاکستان میں ایک مشہور یونیورسٹی آغا خان یونیورسٹی جو کہ کراچی میں ہے، اسی میں سے ایک بہت ہی بہترین جو مشہور کالج ہے نرسنگ اور مڈویفری کی، تو اسی میں سے ایک بلڈنگ اسی کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اینول اسلمیہ پرائز بھی ہے، رفیدہ الاسلمیہ پرائز بھی ہے، جو کہ قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ پرائز دیا جاتا ہے. تو یہ اسی کی وجہ سے کہ اسلام میں نرسنگ کو رفیدہ الاسلمیہ نے ہی متعارف کرایا. ٹھیک ہے. پھر ایچ ایئر دا رائل کالج آف سرجنز اینڈ آئرلینڈ ایٹ دا یونیورسٹی آف بحرین ایوارڈز ون اسٹوڈنٹ دا کوویٹیڈ اینڈ پریسٹیجیس رفیدہ الاسلمیہ پرائز ان نرسنگ. پھر یہ رائل کالج آف سرجنز جو کہ آئرلینڈ میں ہے، یونیورسٹی آف بحرین، یہ ہر سال ایک اسٹوڈنٹ کو رفیدہ الاسلمیہ پرائز دیتی ہے. ٹھیک ہے. پھر the award winner determined by a panel of senior clinical medical staff member is a student who consistently excels in delivering superb nursing care to patients.
اب یہ کون دیتے ہیں, کون ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو سینئر کلینکل میڈیکل اسٹاف کا ایک پینل بیٹھتا ہے, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس اسٹوڈنٹ نے نرسنگ کیئر کیا ہے زیادہ پیشنٹس کے. بہت شاندار انداز. رفیدہ الاسلمیہ انٹروڈیوسڈ نرسنگ ٹو the Muslim world 200 years before Florence Nightingale, who is known as the founder of modern nursing. رفیدہ الاسلمیہ نے تو اسلام کو مسلم ورلڈ میں متعارف کرایا, لیکن 200 سال پہلے ایک خاتون تھی فلورنس نائٹنگیل, جو کہ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کہلائی جاتی ہیں, جو کہ جو ماڈرن نرسنگ ہے اسی کی بانی فلورنس نائٹنگیل ہے. اب انشاءاللہ آگے فلورنس نائٹنگیل کو پڑھتے ہیں. آئیے. اچھا, فاؤنڈر آف نرسنگ یہ فلورنس نائٹنگیل ہے, ٹھیک ہے. دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ پیریڈ آف فلورنس نائٹنگیل. اب فلورنس نائٹنگیل کی پیریڈ کو پڑھتے ہیں. فلورنس نائٹنگیل واز بورن آن 12 مئی 1820 in a wealthy family. فلورنس نائٹنگیل 12 مئی کو 1820 میں ایک بہت ہی مالدار اور دولت مند خاندان میں پیدا ہوئی. یہ جو 12 مئی آپ لوگ سنتے ہیں 12 مئی ورلڈ نرسنگ ڈے, تو یہ اسی کی مناسبت سے یہ منائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. The period of Florence Nightingale, her education included the mastery of several ancient and modern languages, literature, philosophy, history, science, mathematics, religion, art and music. اب فلورنس نائٹنگیل کی جو ایجوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قدیم اور جدید لینگویجز جانتی تھی, لٹریچر پہ بڑا عبور حاصل تھا, فلسفی تھی, ہسٹری جانتی تھی, سائنس جانتی تھی, میتھمیٹکس سمجھتی تھی, ریلیجن کو سمجھتی تھی, آرٹ اور میوزک سے واقف تھی, ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے ہیں. She was determined to become a nurse since she believed she was called by God to help others and to improve the well-being of kind. یہ بالکل اسی کے لیے جانی بھی جاتی تھی, اور اسی پہ یہ بلیف رکھتی تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے اسی لیے پکاری گئی ہے, اس لیے بلائی گئی ہے کہ وہ ویل بینگ آف مینکائنڈ, کہ لوگوں کے ویل بینگ کے لیے وہ کام کرے, وہ اسی کو امپروو کرے, ٹھیک ہے. پھر the outbreak of the Crimean War gave Nightingale an opportunity for achievements. اب جب کرائمین وار ہو گیا نا, تو اسی سے نائٹنگیل کو ایک موقع ملا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اپنا لوہا منوا سکے, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے, اب مثالی طور پر کسی کے اندر ایک اسکل ہے اور اس اسکل کو دکھانے کا ٹائم نہ آیا ہو نا, تو بندہ دکھا ہی نہیں سکتا. تو اسی کے ساتھ بھی ایک موقع تھا, جب جنگ ہو گئی تو لوگ زخمی ہو گئے, تو اسی کو موقع مل گیا کہ اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکے, ٹھیک ہے. Nightingale and her nurses transformed the military hospitals by setting up diet kitchens, laundry, recreation centers and reading rooms and organizing classes for orderlies. اب جب جنگ ہو گئی تو لوگ زخمی ہو گئے, تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ساروں کا بہترین انداز میں خیال رکھا, ان کو فرسٹ ایڈ دیا, ان کی صحت کا خیال رکھا, ان کو مختلف رومز دیے, انہیں آرگنائز کر دیا, ٹھیک ہے. پھر after the war Nightingale established Nightingale Training School for Nurses. پھر وار کے بعد نا جب جنگ ہو گئی تو نائٹنگیل نے بہت زیادہ بہترین انداز سے خدمات سر انجام دیا, تو وہ موٹیویٹ بھی ہو گئی, اس کو انکریج بھی ہو گئی. تو پھر اسی نے ایک نائٹنگیل ٹریننگ اسکول کے نام سے نرسز کے لیے ایک اسکول قائم کر دیا, ٹھیک ہے. تومس ہاسپٹل ان لنڈن, دا اسکول سروڈ ایز اے ماڈل فار ادر ٹریننگ اسکولس. اب یہ تومس ہاسپٹل لندن میں تھا, تو یہی اسکول دوسرے اسکولس کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ تھا. دوسرے اسکولس والے اپنے اسکول میں امپروومنٹس لانے کے لیے اسی سے ہی سیکھتے ہوتے تھے. As the founder of modern nursing, Florence Nightingale established the first nursing philosophy based on health, maintenance and restoration. ماڈرن نرسنگ کے فاؤنڈر کے طور پہ فلورنس نائٹنگیل نے پہلی نرسنگ فلاسفی کو پیش کیا, جو کہ ہیلتھ مینٹیننس اور ہیلتھ کے ریسٹوریشن پہ بیسڈ تھی, ٹھیک ہے. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہی تھا نا کہ یہ فلاسفی بھی تھی. تو اب ہسٹوریکل پرسپیکٹو پڑھتے ہیں. In 1920, nursing specialization was developing. The concept of clinical nurse specialist arose from period of Nightingale. The system of nursing management has been improving. اب جیسے کہ نا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ پہلے کیا ہوتا تھا, مڈل ایجز میں یہ ہو گیا نا کہ جتنے بھی قیدی تھے تو وہ سارے لوگ ایک 3 چیزوں کی طرف چلے گئے. تو لوگ کم تھے لوگوں کو, پیشنٹس کو کیئر دینے کے لیے, تو انہوں نے ایوی اٹھا لیا, خواتین کو اٹھا لیا جو قیدی تھے, کریمنلس تھے, اور انہیں سے نرسنگ کی خدمات لیتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں نہ ہوئی. تو 1920 سے یہ نرسنگ ایک کلینکل نرس اسپیشلسٹ کے طور پہ ابھرا, ٹھیک ہے. اور یہی پیریڈ نائٹنگیل کا تھا, ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو آگے پڑھتے ہوئے. اب 20th سینچری میں, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھا قدم تھا سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیفائنڈ باڈی آف نرسنگ نالج. اب اس میں کام ہو گیا کہ ریسرچ ہو گیا, سائنٹیفک ریسرچ ہو گیا, تو اسی سے نرسنگ اور امپروو ہوتا گیا. اب ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں in 1923 the Rockefeller Foundation funded a survey on nursing education which recommended that nursing school be independent of hospital and college level.
اب 1923 میں کیا ہوا؟ 1923 میں یہ ہوا کہ راک فیلر فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن تھا، اس نے فنڈنگ کی نرسنگ ایجوکیشن سروے کے لیے، جو کہ اس کا یہ تھا کہ نرسنگ ول بی انڈیپینڈنٹ، نرسنگ انڈیپینڈنٹ ہوگا. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نرسز کسٹوڈیل کیئر کرتے ہوتے تھے، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے ڈاکٹر کے اشاروں پہ، ڈاکٹر جو ڈاکٹر کہتے ہوتے تھے وہی کر سکتے تھے، اس سے آگے کہیں نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان 1924 ون آف دا اسکول آف نرسنگ واز سیٹ اپ ایٹ ییل یونیورسٹی. 1924 میں ییل یونیورسٹی میں ایک اسکول آف نرسنگ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر نرسنگ اینڈ مغل پیریڈ میں نرسنگ کیا تھا؟ ماں مگریٹ لیڈی سرو ایز اے نرس آف کنگ اکبر ان مغل امپائر. شی نرس ڈیورنگ وارز ان انڈیا اینڈ افغانستان. جیسے کہ ہم نے آبجیکٹس میں پڑھا تھا کہ نرسنگ اینڈ مغل پیریڈ پڑھیں گے تو مغل پیریڈ میں ایک خاتون تھی، ماہم نام تھا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے MCQs پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے. یہ کنگ اکبر کے زمانے میں تھی. ٹھیک ہے. اور جب جنگ ہوتی تھی یا ویسے بھی دربار میں کوئی ضرورت پڑتی تھی تو یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تقریباً 37 سلائڈس ہو گئے ہیں، تو ابھی تک انشاءاللہ پہلی ویڈیو یہی کر لیتے ہیں پارٹ 1 کا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے آگے جتنا بھی ہے وہ دوسرے لیکچر میں تیار کر لیں گے، دوسرے لیکچر اسی پہ پھر بنا لیں گے. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا. اگر اسی کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی لیکچر کے اسی چیپٹر کے اگلے پارٹ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں. ملنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.